السلام علیکم، میرا نام شان ہے اور میں آپ کی خدمت میں ہارر سٹوریز لے کر آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو کہانی جو ہے مزید اچھی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ شکریہ۔ کہانیاں ہمیشہ سے انسانی جذبات کو چھونے اور تخیل کو جلا بخشنے کا ذریعہ رہی ہیں، لیکن جب بات خوف اور دہشت کی کہانیوں کی ہو تو یہ ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جو آپ کی روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ کہانی شمائلہ کی ہے جو ایک عام لڑکی ہے، لیکن ایک رات اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایک پر اسرار سایہ، قبرستان کا خوفناک راستہ اور ایک ایسا راز جو گاؤں کے بزرگوں نے ہمیشہ چھپایا۔ یہ کہانی نہ صرف آپ کو خوفزدہ کرے گی بلکہ یہ بھی سکھائے گی کہ بعض باتیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک خوفناک حقیقت ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے گاؤں میں۔ شمائلہ اپنے والدین کے ساتھ ایک پرانے گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں کی مشہور بات یہ تھی کہ شام کے بعد وہاں کے قبرستان کے قریب سے نہ گزرنا لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک سایہ موجود ہے جو رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتا ہے اور گزرنے والوں کا پیچھا کرتا ہے۔ شمائلہ نے یہ بات ہمیشہ کہانی سمجھ کر سنی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ سب ڈراؤنی باتیں بوڑھوں کی کہانیاں ہیں۔ ایک دن شمائلہ کو اپنے دوست کے گھر سے دیر ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور گاؤں کی سنسان گلیاں خاموش تھیں۔ جب وہ گھر واپس جانے کے لیے چلی تو راستہ قبرستان کے قریب سے گزرتا تھا۔ ہوا میں سرسراہٹ تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے اپنے قدم تیز کیے لیکن اچانک سے اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ وہ رک گئی اور پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی اسے قدموں کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ اب وہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ چلتی رہی مگر آوازیں قریب آتی گئیں۔ شمائلہ نے جتنی ہمت تھی وہ جمع کی اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک لمبا کالا سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور وہ سایہ شمائلہ کی طرف بڑھنے لگا۔ شمائلہ کی چیخ حلق میں دب گئی اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ سایہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں جھوم رہی تھیں اور قبرستان کی ویرانی میں اس سایہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رک جاؤ، میرے پاس آؤ۔ شمائلہ کانپتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور شمائلہ اندر گھس گئی۔ پسینے میں شرابور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سایہ اب وہاں نہیں تھا۔ شمائلہ نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے اسے پانی پلایا اور کہا بیٹا ہم نے تجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا، شام کے وقت وہاں نہ جایا کرو، وہ سایہ واقعی موجود ہے۔ اگلے دن گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ وہ سایہ ایک ایسے شخص کی روح ہے جو سالوں پہلے وہاں دفن ہوا تھا اور اسے چین نصیب نہیں ہوا۔ شمائلہ اس دن کے بعد کبھی قبرستان کے راستے پر نہیں گئی، لیکن گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر رات کو کوئی قبرستان کے قریب جائے تو وہ سایہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگلی بار نئی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ۔